اب اس میں کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسے یہ ایک مشہور حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا، کہ تین ایسے اوقات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور موتا کی تدفین سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھنے سے ان اوقات میں جن میں منع کیا گیا وہ کون ہیں؟ نمبر ایک، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب عین سورج نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ اچھی طرح نکل نہ جائے، یعنی سورج نکل جائے پوری طرح، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورج عین نکل رہا ہے تو آپ 15-20 منٹ انتظار کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس، جب زوال کا وقت ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی عین ظہر کی ٹائم سے پہلے اس وقت نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج ذرا ڈھل نہ جائے، یعنی یہ جو ٹائم ہوتا ہے بالکل درمیان میں آ کر ڈھلنے کا، سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 10 منٹ کا وقت، اگر اتنی دیر تک اگر آدمی صبر کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایکچولی وہ 10 منٹ سے بھی کم ہوگا، لیکن احتیاطاً اگر وہ انتظار کر لے تو وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد وحین تتزیف الشمس للغروب، اور تیسری جو چیز ہے یعنی سورج کے غروب ہوتے وقت، عین بالکل عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا جب ٹائم شروع ہو رہا ہے اس وقت آپ جا کر وہ پڑھنا چاہیں تو یہ تینوں اوقات ہیں جن سے منع کیا گیا۔ یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز نہ پڑھیے، پھر زوال آفتاب سے ذرا سا پہلے نہ پڑھیے، پھر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھیے۔ لیکن یہ جو حکم ہے اس سے کعبۃ اللہ کو استثناء حاصل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار۔ یہ بھی جو حدیث بہت ہی مشہور ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کو خاص طور پر، یعنی یہ وہ نگرانی وغیرہ جو کرتے تھے، خاص طور پر ان سے کہا کہ کعبۃ اللہ میں جو طواف وغیرہ کرنے کے لیے آئے اس کو کسی بھی مرحلے پہ روکنا جائز نہیں ہے۔ دن میں کوئی بھی گھنٹہ ہو، رات میں ہو، کبھی بھی ہو، وہ آئے گا طواف کرے گا، یہ ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے گا، ہمیشہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بعض محدثین اور بعض علماء نے اس سے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے کعبۃ اللہ مسجد حرام وغیرہ میں تو اس کے لیے بھی یہ پابندیاں نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی وہاں اس کی گنجائش ہوگی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نوافل میں احتیاط کریں آپ، فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک وہاں بھی احتیاط کریں، لیکن وہاں جو طواف کر رہے ہیں طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ جنرل نفل اس میں پابندی ہے جیسے عام جگہوں پر ہے، لیکن طواف کے بعد کی 2 رکعت جو ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، یا جب بھی آپ کو موقع ملا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی باتیں اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے کچھ اوقات کے بارے میں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کے بعد نماز سے منع کیا اس میں ایک کی گنجائش بہرحال ہے، وہ ہے اگر کسی کی سنت رہ گئی، سنت پہلے پڑھیں گے بعد میں فرض پڑھیں گے فجر میں، لیکن کسی کی سنت رہ گئی، وہ مسجد میں گیا جماعت ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ وہ پہلے جماعت میں شامل ہوگا۔ سنت پڑھتے ہوئے کنارے جیسے ٹھہرتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، فرض نماز ٹھہر گئی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور چونکہ سنت رہ گئی ہے تو فرض ختم ہوتے ہی وہیں پر پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ جنرل نفل سے منع کیا گیا، لیکن چھوٹی ہوئی سنت اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے حدیث میں کہا گیا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد سوائے 2 سجدوں کے اور کسی کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد عموماً وہ جو سنت رہ گئی ہے اسی کو مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی لا صلاة بعد طلوع الفجر
الا رکعت الفجر، یعنی یہ جو سنت رہ گئی تھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد صرف ایک نماز عموماً نوافل کی اجازت نہیں ہے، مگر کوئی آپ کی فرض نماز رہ گئی، مثلا مان لیجئے کہ آپ کام میں مصروف تھے، آپ کو یاد نہیں رہا، ظہر کی نماز نہیں پڑھے، عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز آپ پڑھ لیے، عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد اچانک یاد آیا اوہو آج تو میں نے ظہر نہیں پڑھی، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ مغرب تک انتظار کریں گے؟ نہیں، صحیح طریقہ یہ کہ جب بھی یاد آ جائے وہ فرض نماز اگر چھوٹی ہے فوری وہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ فرض تھی جو اتفاق سے چھوٹ گئی، اور آپ کو بعد میں اگر یاد آئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ممنوع اوقات میں جنرل نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا، یہ نفل میں نہیں ہے، یہ تو آپ کی فرض ہے جو بائی چانس چھوٹ گئی تھی، تو اس لیے اس وقت پڑھنے کی آپ کو جو ہے اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک تو یہ مسئلہ ہوا کہ کس وقت آپ نماز پڑھیں گے، نوافل کب پڑھیں گے، کس جگہ پڑھیں گے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں۔